جی السلام علیکم۔ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، مینجمنٹ آلریڈی اس بارے میں ڈسکشنز آپس میں کر رہی ہے۔ نئی مجاز صاحب، سرفراز گوندل صاحب، ارشد صاحب اور باقی جو دوست ہیں جو بورڈ کا حصہ ہیں، ان کی آپس میں اس بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ ہم آلریڈی اوپن فائل سسٹم سے ایک سٹیج ہوتی ہے پروجیکٹ کی، اور تب تک وہ اوپن فائلز کے سسٹم کی ریکوائرمنٹ جب تک ہمیں تھی، وہ سٹیج ہم الحمدللہ کراس کر چکے ہیں۔ اور چونکہ اب بیلٹ کے مراحل میں جا رہے ہیں اور ہم اپنا الحمدللہ پرپوزڈ لے آؤٹ مارکیٹ میں ریلیز کر رہے ہیں، تو اب انشاءاللہ جو آپ لوگ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں، ہم آلریڈی خود ہی مینجمنٹ اس پہ سوچ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بائی میپ یا بائی پلاٹ نمبر ہم اگر اپنا مٹیریل پریزنٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ ہم ڈبل ٹرپل ریٹس پہ فلوٹ کر سکتے ہیں، اور اس پہ ایک کمیشن کا سسٹم آپ لوگوں کے ساتھ ڈیولپ کر کے، جو جس طرح سے آپ 45 ڈیز میں ریبیٹ کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کا ایک مربوط نظام قائم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو سٹاک مارکیٹ میں ہے، اس میں سے بھی صرف وہی سٹاک انٹرٹین ہوگا جو ٹائملی اپنی انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں۔ جو اس میں ڈیفالٹ کر گئے ہوئے ہیں، کمپنی وڈ لو ٹو ریفنڈ دیم، بیکاز ان ریٹس پہ ڈیلیوری جو ہے وہ کمپنی نہیں دینا چاہے گی سرٹنلی، اسپیشلی اگر بندہ خود ڈیفالٹر ہے۔ اور اگر کمپنی کے پاس مٹیریل بائے پلاٹ نمبر میپ پہ باقاعدہ ڈرافٹ ہوا ایک پلاٹ نمبر جو ہے، اور وہ موقع پہ بھی اویلیبل ہے، اور وہ 3 ٹائمز دی ایگزسٹنگ ریٹ سیل ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ کے بعد، تو الحمدللہ ہماری اب وہ سٹیج گزر گئی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے بہت ہی انٹروڈکٹری ریٹس پہ مارکیٹ میں چیزیں فلوٹ کریں۔ تو سنس وی ہیو کراس دیٹ سٹیج، تو انشاءاللہ جو آپ لوگوں کی ایڈوائز ہے اس کے مطابق ہی ہم اپنا سسٹم ریوائز کرنے جا رہے ہیں۔ جو مٹیریل سٹاک اویلیبل ہے مارکیٹ میں، یہ کوئی ان پہ دے کے انسٹالمنٹس لے کے انسٹالمنٹس دے دے گا تو وہ لکی ہوگا، نہیں دیں گے تو یہ ڈیفالٹ کر جائیں گی فائلز، اور یہ ریفنڈ ہو جائیں گی الٹیمیٹلی کمپنی ایز پر پالیسی۔ تو الحمدللہ ہمارا جو زمین ہے وہ کسی کے لیے بھی اویلیبل ہے وہاں پہ دیکھنے کے لیے، اور الحمدللہ جتنی ہماری ڈیو ڈیلیوری ہے اس سے ہم ہمیشہ 7-8 گنا اوپر الحمدللہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ جو ریٹس کے حوالے سے آپ کے سوال جواب ہیں کہ جی ریٹس کو انہینس کیا جائے، تو یہ نیچرلی انہینس ہو جائیں گے جیسے ہی ڈیلیوری سٹارٹ ہوگی اور موقع پہ پلاٹس اویلیبل ہوں گے، موقع پہ کمرشل بلڈنگز بننے لگ پڑیں گی، اسکول جو ہے فنکشنل ہو جائے گا، آپریشنل ہو جائے گا، جو واٹر اوور ہیڈ واٹر ٹینکس ہیں وہ ہم نے ڈیولپ کر دینے ہیں اسی ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو جیسی وہاں پہ لائف آنے لگ پڑے گی، ابھی سیکنڈ کپ کی ہم نے الحمدللہ ایک فرینچائز سائن کر لی ہے، اس پہ کام شروع ہونے لگا ہے، وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی۔ واٹر پارک بھی اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا اسی مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر انشاءاللہ۔ برج العرب پر کام آلریڈی ہو رہا ہے، بلو مسجد پہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، زو پہ بھی کام یہی مہینے ڈیڑھ کے اندر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سب بہت ساری ایکٹیویٹیز جو وہاں موقع پہ شروع ہو جائیں گی یا ہو رہی ہیں، اس سے لائف آنے لگ پڑے گی سائٹ پہ، اور لائف آتے ہی ریٹس خود ہی انہینس ہوتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک ٹیمپریری سا فیز ہے۔ اس وقت پورے ملک میں ایک پولیٹیکل انریسٹ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ ہمارے علاوہ جنرلی متاثر ہوئی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں تو پھر لوگوں کو دال روٹی سے زیادہ بہتر ریوارڈز مل رہے ہیں جو لوگ اینڈ یوزرز پہ اسپیشلی کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ود ٹائم سٹیبل ہو جائے گا۔ یہ جو چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی ہیں یہ اس ملک میں کسی بھی کام کرنے والے کو آتی ہیں، تو اللہ پاک خیر لائیں گے۔ وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ۔ ہم بہت مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں، بہت مضبوط بنیادوں پہ کھڑے ہیں۔ آر ڈی اے کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، میں بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ مئی 2019 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس ہو چکا ہوا ہے، اور اگر آپ منسٹر لیول پہ یا سیکریٹریز لیول پہ یہ ڈسکشن کسی سے بھی کریں تو وہ سب، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے ایک منسٹر سے، بڑے سینئر منسٹر سے، نام نہیں ابھی میں لینا چاہوں گا، ان کے منہ سے اور سرکاری افسروں کے منہ سے
یہ بات میں بارہا سن چکا ہوں کہ یہ آر ڈی اے اور ایل ڈی اے جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اب چند دنوں کی مہمان ہیں. یہ صرف ایک اور منسٹر صاحب کی خاطر تھوڑا سا سسٹم ڈیلے کیا جا رہا ہے. تو یہ آر ڈی اے اتھارٹیز الٹیمیٹلی مرج ہو جائیں گی ٹی ایم ایز میں، یا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ اس ملک کا قانون بن چکا ہے. تو آر ڈی اے والے جو صاحب ہیں اپنا تھوڑا سا غصہ نکال رہے ہیں، چونکہ ہم نے اس چیز کو پریس کیا ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے جو ہمیں بلیک میل کیا جاتا رہا ہے. وہ انشاءاللہ ہم پراپر فورم پہ پریزنٹ کرنے لگیں. تو بس میں اس پہ زیادہ ابھی لب کشائی نہیں کرنا چاہوں گا. تو یہ تھوڑی سی مشکلات ہیں جو چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی، اور آر ڈی اے بھی الٹیمیٹلی ضم ہو جانا. ایک ادارے کی اپنی سینکٹٹی نہیں رہ جانی تو اس نے اپروولز کیا دینی کسی کو. تو ہمارا لیجٹمیٹ گراؤنڈ نیکسٹ جو ہے اپروولز کا ٹی ایم اے ہوگا، اور جیسے ہی ہمیں کورٹ سے اس کے بارے میں احکامات ملتے ہیں یا گورنمنٹ کلیئرٹی لے کے آتی ہے، تو ہم کم از کم بھی جو پہلی پرمیشن آر ڈی اے میں تو ہماری آلریڈی ان پروسیس ہے، وہاں پہ ہم نے 12-13 ہزار کنال زمین ڈالی ہوئی ہے. تو ٹی ایم اے میں جیسے ہی ہمیں یا ٹی ایم اے کو آپریشنل کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو زمین ہم منیمم بھی ڈالیں گے وہ 20 سے 25 ہزار کنال کی اپروول ہم انشاءاللہ وہاں پہ فائل کریں گے. ہمارے پاس اونرشپ کے پیپرز موجود ہیں، ویریفائیبل ہیں، ریونیو ریکارڈ سے ویریفائی کیے جا سکتے ہیں. کسی نے بھی ویریفائی کرنے ہو ہمارے پاس تشریف لائیں. ہم تو اب خود اتھارٹیز کو دکھا رہے ہیں اپنی اونرشپ. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو بھی کنفیوژن مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد کلیئر ہو جائے گی. مشکلات کسی بھی کامیابی کا شاخسانہ رہی ہیں. تو آپ تو ارتگرل ڈرامہ پورا ملک دیکھتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنی مشکلیں ارتگرل جو اصلی ارتگرل تھے ان کو فیس کرنی پڑیں. تو ہم تو ابھی صرف ایکٹر کو لے کے آ رہے تھے تو تھوڑی سی ہمیں بھی فیس کرنی پڑ گئی ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ پاک خیر لائے گا. ہماری انما الاعمال بالنیات، نیت ہماری اچھی ہے، ہم خود نہیں کلیم کرتے، لیکن جو احباب ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ خود جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا شروع دن سے لے کے آج تک کا لائے عمل کیا رہا ہے، پریکٹیکلی ایفرٹ آن گراؤنڈ کیا رہی ہے. چودھری ندیم اعجاز صاحب کی محنت، نعیم اعجاز صاحب کی محنت، سرفراز بھائی کی محنت، ارشد امان صاحب، حمزہ، بریر بھائی، پھر ڈیلرز میں سب سے پہلے ناصر گوندل صاحب ہمارے ساتھ آئے. پھر ایک لائن پیچھے دوستوں کی ہے، اس میں اسکائی مارکیٹنگ والے عثمان صاحب ہیں، ڈیل اینڈ ڈیل والے دانیال صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، پھر سادات صاحب ہیں، پھر تنویر صاحب ہیں، اور مطلب اتنے سارے نام ہیں، میں کسی کا نہ لے پاؤں تو ناراض نہ ہونا بھائی. تو آپ لوگوں کی ایک لمبی قطار ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ شروع دن سے دیا. سردار ریاض صاحب ابھی ریسنٹلی بہت ایفرٹس کر رہے ہیں، حمیر بھائی بہت ایفرٹس کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہے. ثاقب راجہ صاحب نے بھی بیچ میں آ کے اپنا رول پلے کیا. تو آپ سارے احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب میں سے آپ سارے کے سارے جہاں دیدہ لوگ ہیں، اور آپ لوگوں نے کچھ تو ایسا دیکھا ہوگا ہم میں یا اس پروجیکٹ میں یا ایفرٹس میں یا آن گراؤنڈ ریالٹیز میں جو اب تک الحمدللہ ساتھ وابستہ ہیں اتنی بہت ساری ریومرز کے باوجود. تو جہاں بھی ایک نئی چیز، ایک نیا پیٹرن، ایک نیا ٹریڈیشن، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا ہے، وہاں مخالفتیں ہوتی ہیں، ہماری بھی ہیں. اور بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے دشمن بڑے ہیں ان کے پھر ارادے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے عزائم بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے رزلٹس بھی بڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ہمارے حصے میں چنگے سائز کے دشمن آئے ہیں. تو اللہ پاک خیر لائے گا. اللہ پاک ہی ہمیں یہاں تک لے کے آئے، اور اگر اللہ پاک نے ہمارے حق میں نصرہ لکھی ہوئی ہے تو انہیں چھوڑیں. کو باہر کے دشمن بھی آ گئے، کو ٹرمپ صاحب بھی تشریف لے آئے، تو نصرہ اللہ پاک نے دینی ہے، وہ دیں گے. اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ توکل ہے، اور کسی سے کوئی امید نہیں، صرف اور صرف اللہ پاک سے ہے. اور اگر ہم سے کوئی غلطیاں یا کوتاہیاں اپنی گفتگو میں یا کمٹمنٹس میں یا کام کرنے میں کہیں ہوں تو وہ آئی ایم شور کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے صدقے وہ غلطیاں درست کرنے کی توفیق دے گا. اور الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن چونکہ یہ دنیا ہے ہی نہیں، آخرت ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں ایسے کام بجا لانے کی توفیق دے گا جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنیں گے. یہ انشاءاللہ پروجیکٹ جی ضرور ڈیلیور ہوگا، اللہ پاک کے حکم سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروں کی خاک کے صدقے ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اکنامک ریوائول کی انشاءاللہ بنیاد بنے گا، اور اس ملک میں ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اور بزنس کے استحکام کی انشاءاللہ بنیاد بنے گا. تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیشہ اپنے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے، ہمارے لیے اور اس کے جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کیا کریں، چونکہ اگر وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے تو اللہ پاک کی سنت ہے کہ ہدایت نہ پانے والوں کو پھر وہ نیست و نابود کر دیتا ہوتا ہے. اور وہ جو سارے ہماری مخالفت کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی ملک کا حصہ ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے لیے خیر کے علاوہ کوئی چیز ہو. تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. اور یہ جب سارے ہم ساروں کا کعبہ درست ہوگا تو انشاءاللہ یہ ملک ڈیولپ ہوگا. ایسے ہی ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے تو بہت سی بری مثالیں بھی تاریخ میں گزری ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم ان بری مثالوں میں ایز اے قوم گنے جائیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہی ٹانگیں ہی کھینچتے رہے اور وہ معراج نہ حاصل کر سکے جو مسلمان کی ہونی چاہیے. تو دعاؤں کی التجا ہے جی سب سے. جزاک اللہ خیر.